ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. متفق علیہ. محترم سامعین، قرآن مجید 27ویں پارے سورۃ النجم، اس کی آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورۃ النجم مکی دور کی سورہ ہے، مختصر سی یہ سورہ ہے، 62 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے. نجم کے معنی تارے کے ہوتے ہیں، اور اس سورہ کا نام سورۃ النجم اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیات میں مالک نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی ان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ ان کی خواہش نفس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. آگے یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد، آگے ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اس کی سچائی میں آیات نازل ہوئی ہیں. آگے ارشاد فرمایا علمہ شدید القویٰ، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا. ذو مرۃ فاستویٰ، یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے، پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہا. یہ ان آیات کی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ النجم رکھا گیا. جو آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیات میں مالک نے ایک اہم مضمون کی طرف، ایک اہم پیغام کی طرف اشارہ کرایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. کسی انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ نہیں مل سکتا. اسی طرح آج جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جا سکتا. آپ دیکھیں یہ ایصال ثواب کا عقیدہ، یعنی ثواب پہنچائے جانے کا عقیدہ، اس کو اگر اس لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں ایصال ثواب،
تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایصال یعنی پہنچانا، ثواب یعنی ثواب نیکی، یعنی کہ ایک نفع دینے والی چیز کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچانا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو پہنچائے جانے کے عمل کا اگر ہم جائزہ لیں جو آج عقیدہ بنایا گیا ہے، تو دو حصے ہمیں نظر آتے ہیں، دو جز اس کے نظر آتے ہیں۔ پہلا جز یہ کہ آیا کیا ان مرنے والوں کو اپنے گناہ بھی ہم ایصال کر سکتے ہیں، یا کسی زندہ کو ہم اپنے گناہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ اگر اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر جب 40 سال میں ان کو نبوت ملی، اس سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، علماء، فقہاء، جتنے بھی انسان گزرے ہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اس بات پر جو ہے متفق ہیں کہ ایک کا گناہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، ایک کی کوتاہی اس کی سزا دوسرا نہیں بھگت سکتا، ایک کے برے سے وہ اپنی مرضی سے اس کو دوسرے کی کتاب میں نہیں لکھوا سکتا، اس کو کیا اس نے ہے وہ خود بھرے گا۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ عقیدہ کیوں بنایا گیا کہ ایک کا گناہ دوسرے کو نہیں جا سکتا، ایک کا گناہ جو ہے وہ دوسرے کی کتاب میں نہیں لکھا جا سکتا، یہ عقیدہ کیوں بنایا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، اور وہ دلیل جب پوچھی جائے، جس طرح ایصال ثواب کا اکثر کہا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر ایسا کرتے ہیں، ہم یہ 10-12 سال جو بیٹھے ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے کہ ہم نے جتنے برے کام کیے ہیں یہ ہمارے فلاں دشمن کو چلے جائیں، تو فوراً دلیلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ برے کام آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، برے کام آپ آگے نہیں لے جا سکتے۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لے جا سکتے؟ جب نیکی آگے بیچ سکتے ہیں تو برے کام کیوں نہیں آگے بیچ سکتے؟ نیکی کسی اور کے کھاتے میں لکھوا سکتے ہیں تو برے کام کیوں نہیں کسی اور کے کھاتے میں لکھوا دیتے؟ تو اس پر جو ہے یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ اسی سورۃ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں پہنچنا ہے۔ دلیل میں جب کہا جائے کہ جب گناہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تو وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیات نمبر 111 کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور یہ کہ جو شخص گناہ کا کام کرتا ہے، جو کماتا ہے کوئی گناہ تو وہ کماتا ہے اپنی ذات کے لیے، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوگا۔ یہ دلیل ہے کس بات کی کہ گناہ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور آیت کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی انسان نہیں کماتا مگر وہی جو اس نے کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، ڈرو اس دن سے جس دن باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اس دن سے ڈرو۔ یہ باپ آج جو گنا درخت بن کر اولاد کے لیے کھڑا ہے، اولاد کو چھاؤں مہیا کرتا ہے، یہ باپ جو اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، یہ باپ بتایا وہاں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا،
اور نہ کوئی بیٹا باپ کی طرف سے مطالبہ کر سکے گا، نہ کوئی بیٹا یہ مطالبہ کر سکے گا کہ میرے باپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، آپ ایسا کریں میری یہ نیکیاں میرے باپ کو دے دیں تاکہ وہ بچ جائے، کوئی بیٹا یہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور ساتھ میں بتایا ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، سچا وعدہ ہے اللہ کا یہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا شخص، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا شخص کسی کو بلائے گا کہ آؤ مجھ سے تھوڑا سا بوجھ ہٹا لو، تھوڑا سا بوجھ اس سے ہلکا کر لو، لا يحمل منه شيء، کوئی ذرہ بھی اس سے ہلکا نہیں کر سکے گا، کوئی ذرہ بھی اس سے کم نہیں کر سکے گا کسی چیز کا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ وہ آیاتیں ہیں جن کو دلیل بنایا جاتا ہے یا جو سچی بات ہے اللہ کی کتاب کی، کہ جس سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ آپ اپنا گناہ، اپنا کیا ہوا گناہ وہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، اپنی کی ہوئی برائی، اپنی کی ہوئی بدی یہ آپ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی برائی کی، مثال کے طور پر ہم نے چوری کی، ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے کوئی بدکاری کی یا اور کسی قسم کا کوئی بھی گناہ کیا، ہم اس کو اپنے کسی دشمن کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، نہ ڈلوا سکتے ہیں، نہ ڈال سکتے ہیں نہ ڈلوا سکتے ہیں۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ گناہ کے ٹرانسفر کا نہیں ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ کیا ثواب بھی کسی کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے، اور گناہ کے کسی کے کھاتے میں ڈالے جانے پر اس پر تو تمام متفق ہیں، اس پر تو تمام نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ گناہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ یہ ہوتا کہ بریلیوں کی مجلسیں ہوتی، وہ کیا کہتے، آپ سارے اعلان کریں یہ جتنے گناہ ہم سے آج تک ہوئے اور آج تک ہم نے کیے یہ سارے وہابی مولوی کے کھاتے میں اللہ کا، ورنہ یہ ہوتا۔ شیعہ کے یہاں کیا ہوتا، آپ سارے یہ بات کریں کہ جی ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مسئلہ کے دیوبند والوں کے کھاتے میں ڈالا۔ ایسا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں اصول وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو، خواہ اس کو کسی ایک راستے پر لیا جائے یا دوسرے راستے پر، اصول ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس راستے کا الگ اصول ہے، اس راستے کا الگ اصول ہے۔ اگر کچھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ثواب گناہ دونوں ہونا چاہیے تھے۔ یہ کیسا اصول ہے کہ صرف ثواب جا سکتا ہے، گناہ کے لیے بندش ہے، گناہ کے لیے بار ہے وہ نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں ایصال ثواب کا یوں تو رد قرآن کی بہت ساری آیاتوں سے ہوتا ہے۔ مالک نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کا تذکرہ کر کے مالک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک امت تھی، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ تم سے پہلے لوگ جو کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اسی رکوع میں آگے ارشاد فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال میں، تمہارے لیے تمہارے اعمال میں۔ اسی طرح اسی سورہ کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ کسی نفس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها، مگر وہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، مالک اس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے تو وہ تھا جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ آپ دیکھیں اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر مالک نے حج کا تذکرہ فرمایا ہے
کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، کوئی حج کے کچھ مناسک کا مالک نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد مالک نے یہ ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی حج کرنے والوں کے لیے بتایا ان کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ حج کا تذکرہ کر کے مالک نے دیکھیں ایصال ثواب کے عقیدے کا رد کر دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے حج کیا ہے یہ اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف سے، یہ میں نے حج کیا ہے اپنی مری ہوئی ماں کی طرف سے، یہ میں نے حج کیا ہے اپنے مرے ہوئی بھائی کی طرف سے، یہ میں نے حج کیا ہے اپنی مری ہوئی بہن کی طرف سے۔ مالک نے حج کا تذکرہ بتایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ جنہوں نے حج کیا، یہ ان کا حصہ ہے، نصیب حصہ ہے ان کا، مما کسبوا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا، ان کا حصہ ہے یہ، ان کا یہ حصہ، ان کی یہ نیکی یہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں جا سکتی۔ اگر ایصال ثواب کے عقیدے پر ذرا پیچھے جائیں کہ یہ آخر مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا، اور یہ بات تو آپ سمجھ لیں کہ ایصال ثواب اور یہ تیجا 40واں اور یہ رسم قل اور یہ آیت کریمہ کا ورد اور اس طرح علم نشرح کی محفلیں، یہ ساری کی ساری آپ کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، ان 5 ممالک کے اندر آپ کو بہت کثرت سے نظر آئیں گی۔ عرب ممالک میں بھی ہوں گی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان 5 کے اندر آپ کو کثرت سے نظر آئیں گی یہ چیزیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، ان میں آپ کو کثرت سے نظر آئے گی یہ تیجا 40واں رسم قل وغیرہ۔ اصل میں اس کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ایک رسم پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو پنڈت کو بلایا جاتا ہے، پنڈت ان کے ہاں مولوی کا درجہ رکھتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہے نا مولوی صاحب، مفتی صاحب، ان کے ہاں بھی پنڈت، جوگی، سادھو یہ ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو پنڈت کو بلایا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر اشوک پڑھتا ہے، اور یہ عمل یعنی اشوک پڑھنے کا عمل یہ ہر 30ویں، 10ویں، 40ویں دن اور برسی پر ہوتا ہے، یعنی ہندوؤں کے ہاں بھی یہ اشوک پڑھنے کا عمل 30ویں، 10ویں، 40ویں اور برسی پر یعنی سال پورا ہونے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ تو ہر شخص جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستان کے رہنے والوں نے ایک وسیع وقت، ایک بڑا وقت انہوں نے جو ہے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے۔ تو عجب نہیں اس بات میں کہ یہ رسم، یہ طریقہ، یہ تیجا 40واں اور 10واں، 11واں یہ ہو سکتا ہے، اس میں ممکنات ہیں کہ یہ انہوں نے ہندوؤں سے لیا ہو۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث میں تو یہ نہیں، قرآن اور حدیث سے تو اس کی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح شیعہ مسلک والے جو ہے وہ انہی ایام میں یعنی 30ویں، 10ویں، 40ویں اور ختم سال پر جو ہے یہ مرثیہ خوانی کرتے ہیں، جبکہ پاک اور ہند کے جو خود کو سنی کہنے والے ہیں یعنی خود کو اہل سنت والجماعت کہنے والے ہیں، یہ ہندوؤں اور شیعوں کے طریقے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہ مرثیہ خوانی کی نہ شوق پڑا، انہوں نے ان جیسی ایک رسم ایجاد کی، وہ کیا؟ انہوں نے قرآن خوانی شروع کر دی۔ وہ اشوک پڑھتے تھے، شیعہ مرثیہ خوانی کرتا تھا، خود کو سنی کہنے والوں نے قرآن خوانی کی رسم شروع کر دی کہ ہم نہ اشوک پڑھیں گے نہ مرثیے پڑھیں گے، ہم کیا کریں گے، ایک ایک سپارہ لے لیں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ اور جن دنوں میں ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے ہم نے دیکھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، دراصل اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ چیز کہ بچوں کو بھیجا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر جا کر قرآن خوانی کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، بچے کیا کرتے ہیں اور استاد اس میں برابر کا شمولیت اس کی ہوتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، یہ سپارہ ہے، سپارہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک کی جگہ 2 صفحے پلٹ دیے، 2 کی جگہ پھر آگے 3 پلٹ دیے، اور اگر بالفرض محال ایسا ہو گیا کہ سب نے پڑھ لیا 2 رہ گئے ہیں صرف، ان 2 کو پھر استاد پن کرتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، کیوں؟ ابھی تو جلدی ختم کرو، کچھ کھانے پینے کو آئے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور طریقہ بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ کیا
اگر آخر میں اس طرح کے 2 رہ گئے ہیں افراد یا ایک فرد رہ گیا ہے جس کا سپارہ پورا نہیں ہوا، تو ایک کو اس کے دائیں بٹھا دیا جائے گا، کہا جائے گا تم یہ صفحہ پڑھو یا یہ صفحہ پڑھے گا. یعنی ایک تماشا بنا دیا گیا ہے اس قرآن کو، تم یہ صفحہ پڑھو یا یہ صفحہ پڑھے گا. کیوں؟ جلدی جلدی ختم ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے شیعہ اور ہندوؤں سے دراصل یہ عقیدہ دیا ہے انسان ثواب کا. حالانکہ حکم کیا تھا، کہا کیا گیا تھا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. کہا یہ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کہا یہ گیا تھا کہ جو تم نے عقیدہ لینا ہے، جو تم نے عمل لینا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ، ان کی زندگی پر نظر دوڑاؤ. کیا تمہیں ان کے زندگی سے یہ عقیدہ ملتا ہے؟ ان کے ایام زندگی میں کوئی ایسا عمل قرآن خوانی کا ملتا ہے؟ قرآن نازل تو ان سے ہوا، قرآن کے پہلے قاری تو وہ تھے، مخاطب پہلے صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں سے تمہیں ایسا کوئی عمل ملتا ہے کیا؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تو بہت ساری وفات ہوئی، بہت سارے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے صاحبزادے فوت ہوئے، ان کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، ان کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، جعفر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، چچا زاد بھائی عبیدہ بن الحارث، آج اس نے جو ہے عبیدہ بن الحارث، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. رضائی بھائی ابو سلمہ اور عثمان بن معصوم کی وفات ہوئی. کس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کی؟ یہ ساری وفاتیں اور اس سے بڑھ کر اور بھی بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی. چلے باقی جو تھے، جس طرح باقی وفاتیں ہوئی عمار بن یاسر کی، ان کے گھر والوں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار نہیں تھے، قرابت دار نہیں تھے، لیکن یہ جن کا تذکرہ کیا ان کی صاحبزادیاں، ان کے صاحبزادے. اسی طرح ان کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، چچا زاد بھائی عبیدہ بن الحارث، یہ سارے تو قرابت دار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو کر سکتے تھے قرآن خوانی، ان کے لیے تو صحابہ کو جمع کر سکتے تھے کہ بیٹوں قرآن خوانی کرنی ہے، میرے چاچا کا آج تیجا ہے، میرے چچا زاد بھائی کا، میرے کزن کا آج اس کا 10واں ہے، میرے کسی رشتے دار کا رضائی بھائی کا جو ہے اس کا آج جو ہے وہ 40واں ہے. ایسا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ملتا ان کی زندگی سے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہو. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں قرآن پڑھنے سے ضد نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. قرآن پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے اگر صرف اتنا پڑھا ہے، قل کہہ دیجئے آپ کو 20 نیکیاں مل گئی. ہمارا ایمان ہے اس بات پر. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پر آپ کو اجر ملے گا، آپ تلاوت کریں اس کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث تو لے کے آئے، کوئی ایک حدیث تو ایسی آ جائے جس میں صحابہ کرام اور یا صرف صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی نے بیٹھ کر اس طرح قرآن خوانی کی ہو، ایک ایک سپارہ ایک ایک سورت کی پر تلاوت کی ہو. دلیل ایسی دیتے ہیں جس کا نام مشرق تک اشارے ثواب والے عقیدے سے واسطہ ہوتا ہے، نہ مغرب تک اشارے ثواب والے عقیدے سے واسطہ ہوتا ہے. قرآن پڑھنا نیکی کا کام ہے. آج کہا کیا جاتا ہے آپ قرآن پڑھنے سے نفرت کرتے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھتے. اللہ کے بندو قرآن ہم پڑھتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک یہ فجر کے ٹائم قرآن پڑھنا یہ موجب حضور ملائکہ ہے، یعنی ملائکہ کی حاضری کا موجب ہے. یہ ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مجھے قرآن سناؤ، وہ قرآن سناتے تھے. دونوں کام بھائی سے ثواب ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. لیکن قرآن کی تلاوت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. آپ دیکھیں ایشار ثواب کے عقیدے کی ایک منطق کسی حد تک آپ کو نظر آئے گی ہے کہ جو خفی نیکیاں ہوتی ہیں، خفی جو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر فجر کی صلاۃ نیکی ہے، مسجد میں جھاڑو مارنا نیکی ہے، مسجد کا وضو خانہ صاف کرنا نیکی ہے، کسی راستے سے پتھر ہٹانا نیکی ہے.
یہ وہ نیکیاں ہیں جو کم و بیشی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر جمعے والے دن یہاں کی صفائی کس نے کی؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس نے کی ہے. خفی نیکیاں ہیں یہ. لیکن قرآن خوانی ہوئی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سارا خاندان جمع ہوتا ہے، سارے محلے والے جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے. اور پڑھ کر پھر کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ان کی دعائیں دیکھیں جو یہ دعا کرتے ہیں قرآن خوانی کے بعد. یا اللہ یہ جتنا ہم نے قرآن پڑھا اس کو ہم پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو ہے وہ بارگاہ میں، اس کے ذریعے آپ 1,24,000 انبیاء کو بھی اس کی جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچا دیں. اور پھر یہ فلاں بن فلاں کے جو فلاں مرے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دیں. یعنی پہلے دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس سے پھر 1,24,000 انبیاء کو، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے اس کو بھی دے دو جو اس نے خرچہ کیا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے. خصوصاً نام لے کر کہا جاتا ہے. اور یہ قرآن خوانی کیا بن گیا ہے؟ ایک دھندا بن گیا ہے، دھندا، ایک کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے. بعد میں یہ کر رہا تھا کہ یہ خفی نیکیاں، ان کو ٹرانسفر کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا، ان کو آگے بیچنے کی بات کوئی نہیں کرتا. لیکن اس طرح جو جہری نیکیاں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں قرآن خوانی ہو گئی. اسی طرح آیات کریمہ کا ورد ہو گیا کھجور کی گھٹنیوں پر. اسی طرح 1,00,000 دفعہ لا الہ الا اللہ اور نہ جانے 70,000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ اور اس طرح کی نیکیاں. ان کے لیے خصوصاً کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے والد کو دی. اور آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا جو لوگ یہ کہیں گے کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ میں روز رات کو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے. ایسے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خفی نیکیاں ٹرانسفر کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا، لیکن جو اعلانیہ نیکیاں ہوتی ہیں، جو جہری نیکیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹرانسفر کرنے پہ، ان کو ایصال کرنے پر ہر کوئی تلا ہوا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک مسجد کی صفائی کسی نے نیکی کے ارادے سے کی اور اس نے یہ کہا ہو کہ یہ صفائی کا اجر اللہ تعالیٰ میرے باپ کو دے دے یا میری ماں کو یا میرے بھائی کو دے دے. ایسا آپ کو نہیں نظر آئے گا. لیکن قرآن خوانی کے بعد خصوصاً تذکرہ کیا جائے گا کہ اس کو پہنچا دے، اس کو یہ دے دے. اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی کا بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیجا 40واں یا برسی کی ہو. یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں صحابہ کرام بخشائے تھے، ان کو تیجے 40ویں کی ضرورت نہیں تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے ہوئے تھے، ان کو تیجے 40ویں برسیوں کی قرآن خوانیوں کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو ہم جیسے انسان ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے، اس سے رسول اللہ بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت تھی. اسی لیے تو آخری ایام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آخری وقت میں بھی آئے، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، ایک چچا میرے کان میں کہہ دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دے دوں گا اللہ کی بارگاہ میں. بڑی محبت کرتے تھے. اس نے کیا کہا؟ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اس نے یہ جواب دیا. جب وہ مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آ گئے، سگا چچا ہے، چھوڑ کر آ گئے. کہا اب نہیں، اب ختم رشتہ. اب اس کو دفن کفن کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اب ذمہ داری تھی علی رضی اللہ عنہ کی. کیوں؟ وہ بیٹے ہیں، وہ بیٹے ہیں، گئے ہیں، ان کو کہا جا یہ تیرا مشرک باپ مر گیا ہے، جا اس کو گاڑ زمین میں. نسائی کی روایت ہے. مومن ہے علی رضی اللہ عنہ، گئے ہیں اپنے مشرک باپ کی تدفین کی ہے. یاد رکھیں اگر مشرک باپ مر جائے اور اس کو دفنانے والا کوئی نہ ہو تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا اس کی تدفین کا بندوبست کرے گا. یہ بات تو اٹل ہے کہ صلاۃ المیت نہیں پڑھے گا، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرے گا، لیکن اس کے کفن دفن کا انتظام یہ بیٹا کر سکتا ہے اپنے باپ کی. اسی طرح اگر ایک بھائی ہے چھوٹا، بڑا بھائی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑا بھائی انتظام کر سکتا ہے کہ باپ میں سکت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے علی جا اپنے باپ کو گاڑا. علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں، اپنے باپ کو دفن کیا، اپنے باپ کا تدفین کی. ابو طالب کے اور بھی تو بیٹے تھے، تدفین کی. اس کی تدفین کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب جا غسل کر لے، غسل کر لے. یعنی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے
کہ ایک مشرک باپ یا مشرک بھائی جس کو کوئی اور تقسیم کرنے والا نہ ہو، جس کی کوئی اور آخری یہ جو رسومات ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے والا نہ ہو، اس کی آپ تقسیم تو کر سکتے ہیں، لیکن تقسیم کرنے کے بعد آپ غسل کریں گے، اس لیے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اسی طرح دیکھیں قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے اپنے اعمال پیش ہوں گے، کہیں پر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تیرے پیچھے تیرے رشتے داروں نے بھیجے یا تیرے والدین نے یا تیرے بھائیوں نے بھیجے۔ قیامت والے دن کیا ہے، یہ آیاتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس دن ہر انسان اپنے اچھے اعمال کو بھی دیکھ لے گا، اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ دیکھنے کے بعد کیا معاملہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہر انسان پا لے گا، ہر انسان موجود پائے گا اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو۔ کیا کہا کہ عملت، اپنے اعمال کو، اپنے، کسی اور کے نہیں، کسی اور کے بھیجے ہوئے نہیں، اپنے کیے ہوئے اعمال کو پا لے گا۔ جو اس نے اچھے اعمال کیے محضرا وما عملت من سوء، اور جو اس نے برے اعمال کیے اس کو بھی وہ پا لے گا۔ جو برے اعمال اس نے کیے وہ اس کو بھی موجود پائے گا۔ پھر کیا خواہش ہوگی، تود لو ان بینھا وبینہ امدا بعیدا، وہ کہے گا اے کاش میرے میں اور میری اس برائی میں جو میں نے پا لی ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے، اے کاش مجھ میں اور اس میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہو جائے، یہ اس سے بھی زیادہ دوری ہو جائے، امدم بعیدا، بڑی دوری ہو جائے اس کے درمیان۔ الغرض اس آیات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال پائے گا، اپنے اعمال اس کو پیش ہوں گے، کہیں پر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو تیرے پیچھے انسان ہوئے ہیں، جو تیرے پیچھے قرآن خوانی تیجے 40 میں اور تیری برسی پر تجھے تحفے میں آئے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں، کہیں پر یہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اجورکم، تمہارے اعمال کا بدلہ، اجرت تمہارے اعمال کی، تمہارا جو تم نے کیا اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں خواہ وہ غریب تھا، خواہ وہ مسکین تھا، خواہ وہ سفید پوش پر دال روٹی بڑی مشکل سے چلانے والا تھا، کتنا ہی محتاج، کتنا ہی اس کو لوگ یہ کیوں نہ کہتے ہوں کہ بڑا ہی نکما ہے، بڑا ہی ناکام زندگی گزاری اس نے، لیکن مالک کی نظر میں قیامت والے دن وہ ایسا کامیاب ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ جس کو مل گیا، جنت کا پروانہ جس کو مل گیا، مالک کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ رائی کے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی کسی نے اگر اچھا عمل کیا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا نیک عمل کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ ایک سامنے سے اگر اس کا دیکھا جائے تیجا 40واں اور یہ چیزیں، تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا رشوت دی جا رہی ہے، رشوت جیسے دنیاوی عدالت میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک مجرم ہے، گناہ کر کے آیا ہے، جو مجرم کے وارثین ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں جج صاحب کا گھر پہلے پتہ کرتے ہیں، پھر جج صاحب کے گھر جاتے ہیں، گھر اس کے سرور کی پیٹیاں اور نہ جانے کیا کیا پہنچا کر جج صاحب کی مٹھی گرم کرتے ہیں، مٹھی گرم کر کے پھر جج صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس کیس ہے وہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا فلاں ہے، ہمارا فلاں ہے، ذرا سا ہولا رکھیے، آپ کو اور بھی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کھل کر کوئی نہیں کہتا، میں آپ کو ایک بات صرف یہاں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، کھل کر کوئی جج صاحب کو یہ نہیں کہتا کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے یہ راشی ہے، یہ جو ہے بدکار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، کھل کر کوئی نہیں کہتا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے، ذرا سا ہولا رکھیے، ذرا سا ہولا۔ کیوں کہ اس کو آپ سزا نہ دلوائیے، اس کو اس کے لیے آپ سزا کا فیصلہ نہ سنائیے۔ یہ ایک کاغذ سے اگر ہم دیکھیں تو کیا معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ بڑا ڈاکے باز، بڑا راشی، بڑا بدکار وہ جب مرتا ہے اس کے لیے اور زیادہ چیزیں 40 اور برسیاں اور قرآن خوانی اور اس میں کوئی بھی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یا اور میں دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے بیوروکریٹ، یہ بڑے بڑے جو ہیں مل اونرز وغیرہ، ان سب کی آپ دیکھیں یہ مرتے ہیں، زیادہ اس چیزوں کا انعقاد ہوتا ہے۔
اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مساجد سے جو بھیجے جاتے ہیں ان آیات کریمہ کے لیے اور قرآن خوانی کے لیے، قرآن خوانی کا تو ریٹ متعین ہے کہ اگر آپ کو 30 بچے چاہیے، فی بچہ آپ کو 1000 روپیہ مسجد میں یہ نہیں کہ کوئی ایک مولوی صاحب یہ نہیں کہتا فی بچہ 100 روپیہ یا 1000 روپیہ آپ نے مجھے دینا ہے، یہ نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ مسجد کے فنڈ میں ڈالنا ہے. مسجد کے پتہ ہے وہ مسجد کی پیٹی میں جو ڈالے گا وہ آئے گا ادھر ہی، وہ جاتا کہیں نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ایک شخص نے تصویر لگائی ہوئی تھی، مدرسے کے بچے ہیں اور یہ جو 3 ڈبے والے کے پاس سوکھی روٹیاں ہوتی ہے، اس سے بھی ابتر حالت میں روٹیاں ہیں، یعنی اس میں بعض روٹیوں پر ہرے ہرے نشان، جس کو الی کہا جاتا ہے، اس کے بھی نشان نظر آ رہے ہیں. اتنی بری حالت میں ابتر روٹیاں ہیں، وہ مدرسے کے بچے وہ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں کہوہ پی رہے ہیں. لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں، ان کے لیے تو جنت میں ہے سب، دنیا میں تو یہ بس گزارا کر رہے ہیں، دنیا آخرت میں یہ مدرسے کے بچوں کے لیے جنت کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. رہا نہ گیا وہاں ایک کمنٹ کر دیا کہ اللہ کے بندے یہ کیوں کھا رہے ہیں سوکھی روٹیاں، یہ کیوں پی رہے ہیں کہوہ، ان کو دودھ والی چائے یا کم سے کم روپے والا پاپا کیوں میسر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مساجد کے فنڈ میں جو پیسہ آتا ہے وہ مولوی صاحب کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ پوچھ کے دیکھیں مولوی صاحب آپ کی کتنی فیکٹریاں چلتی ہیں، آپ کی کتنی ملیں چلتی ہیں. یہ جو آپ جس طرح ایسے ایسے علماء نام نہاد مشہور و معروف آپ کو نظر آئیں گے، 1,75,00,000 روپے کی B.Ed میں گھومتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے آپ یہ جو B.Ed میں گھومتے ہیں آپ کی کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے ملتے ہیں آپ کے؟ ہم نے تو دیکھا بڑی بڑی فیکٹریوں والے وہ B.Ed میں نہیں گھومتے. آپ اس طرح کی عیاشی کر رہے ہیں کہ آپ کا گھر وہ غالباً تو 1.5-2 کروڑ کا ہے. آپ پیسہ تو لوگوں سے اس لیے لیتے ہیں، پیسہ تو اس لیے جمع کرتے ہیں کہ مساجد کے بچے ہیں، مدارس کے بچے ہیں، ان کی کفالت کے لیے چاہیے، ان کو کھلانے کے لیے چاہیے، ان کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے چاہیے. تو پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ مدارس میں جو ہے بچوں کو ایسی غذائیں دی جا رہی ہیں، دوپہر میں پکی دال دی جا رہی ہے، دال دی جا رہی ہے. پوچھیں مولوی صاحب دال کھلا رہے ہیں آپ بچوں کو، وہ جی کیا کریں، فنڈ ہی نہیں آتا، فنڈ ہی نہیں آتا، دال نہ کھلائیں تو کیا کریں. اصل میں بات یہ ہے آڈٹ نہیں ہے، احتساب نہیں ہے. اگر ان مولویوں کا احتساب کریں، آپ ان سے لسٹیں مانگے لکھیں، آپ کے پاس جو فنڈ جمع ہوتا ہے آپ نے یقیناً اس کو لکھا ہوگا، بتائیں. وہ کہیں میں نے نہیں لکھا تو یہی تو چوری کی بات ہے کہ آپ نے لکھا کیوں نہیں. آپ لکھ لیتے تو آپ کا احتساب ہوتا. اور آپ یہ یقینی بات ہے، یقینی یہ بذات خود ایک مولوی سے پوچھا کہ آپ مسجد چلاتے ہیں، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیے میں آپ کی بات کو جو ہے محلے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ سچ سچ بتائیے آپ نے جو ہے وہ زکات دی ہے رمضان کے مہینے میں؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دی. کیوں تم پر زکات معاف ہے؟ تم یہ تو رمضان میں ممبر و محراب سے انفاق فی سبیل اللہ کی تقریریں کرتے ہو، ممبر و محراب سے تم یہ کہتے ہو کہ 1 2 کے 700 گنا تک ملے گا، اتنا صحابہ میں جذبہ تھا، اتنا صحابہ میں جذبہ تھا، تو کیا تمہارے لیے نہیں ہے یہ؟ الغرض یہ صرف ایک تماشا بنا دیا گیا ہے 40واں برسیاں اور قرآن خوانی کی محفلوں کو، ورنہ قرآن یہ بتاتا ہے لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه، کہ اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں، جتنی دنیا میں چیزیں ہیں یہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ ان کو دے کر عذاب سے چھٹکارا پا لیں، عذاب سے جان چھڑا لیں. مالک فرماتا ہے تب بھی وہ ان چیزوں کو دے کر ان سے عذاب نہیں الگا کیا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اور سورہ آل عمران میں کیا بتایا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. چھوٹی موٹی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، بڑی چیز کا کیا؟ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور مرے کفر کی حالت میں، ان کے لیے کہا گیا فلن يقبل من احدهم، ان میں سے اگر کوئی دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کسی ایک سے بھی. ملء الارض ذهبا، زمین کے برابر سونا، زمین کے برابر سونا بھی دے اس سے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. فدیے میں کہ مالک مجھے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، نہیں قبول کیا جائے گا. تو بھلا یہ چیزیں 40 میں کیا یہ کسی سرکش کسی نافرمان کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟
اسی طرح آپ دیکھیں یہ رسم کی 40ویں کی، اس رسم کو پورا کرنے کے لیے خاندانوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے عزیزوں خارج میں کیا ہوتا ہے، اس رسم کو 40ویں اور برسی کی، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ کاٹا جاتا ہے اگر غریب ہے، اگر غریب ہے تو بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتا ہے. کیوں؟ خاندان میں ناک رہ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے تو اپنے باپ کے ساتھ وہ نظام کر لیا کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کوئی یہ نہ کہے، کوئی نہ کہے، لوگ نہ کہیں. ہمیں اس چیز نے بہت مار دیا ہے، اس چیز نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگوں کا کیا ہوگا، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اس چیز نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ ٹینشن ہمیں اتنی پڑی رہتی ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، خاندان کا ڈر ہمیں بڑا ہوتا ہے. اور اس رسم کو پورا کرنے میں بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ خاندان کا ڈر ہوتا ہے، خاندان کا پریشر ہوتا ہے. خصوصاً پھر جو خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا ضد ہوتی ہے، ضد کہ یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے، اس نے 1 بلڈنگ بنائی ہے، میں 2 بناؤں گا. اس نے 5 لاکھ کی گاڑی لی ہے، میں 10 لاکھ کی لوں گا. کچھ تو یہ ضدیں ہوتی ہیں. پھر کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر کے لیے اچھے سے اچھا ماربل. ایسا بھی شخص دیکھا جو کہتا ہے کہ فخر سے کہ میں نے اپنی ماں کی قبر پر جو ماربل لگایا ہے، وہ ماربل جو ہے وہ کویت سے لے کے آیا ہوں کنٹینر میں، کویت سے اپنی ماں کی قبر پر لگانے کے لیے. اللہ کے بندے، تو اس پہ کویت کا ماربل لگا یا USA کا ماربل لگا، جہاں کا مرضی تو ماربل لگا، تیری ماں کے نہ تو ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ گناہوں میں کمی ہو سکتی ہے. ہاں، تو گناہ کا مرتکب ضرور ہو رہا ہے. قبر پر ماربل لگا کر تو گناہ کا مرتکب ضرور ہو رہا ہے. رسول اللہ کے حکم سے حکم عدولی کا مرتکب ضرور ہو رہا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبر کو پختہ کرنے سے، منع کیا ہے اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے، منع کیا ہے اس پر عمارت بنانے سے، منع کیا ہے. عجیب عجیب منطقی مولوی ہیں. ایک صاحب کو سن رہا تھا، طاہر قادری صاحب کو، وہ اس نے ایک عجیب منطق جاری. کیا منطق جاری؟ کہ جی دیکھیں یہ قبر جو ہے، قبر جس کو کچی رکھنے کا کہا گیا ہے، یہ اوپر والا حصہ نہیں ہے، یہ وہ نیچے جہاں مردے کو نیچے گڑے میں جہاں رکھا جاتا ہے نا، اس جگہ کا نام قبر ہے. یہ اوپر تو تعریف اس کو کہتے ہیں، یہ جو اوپر بنائی گئی ہے اس کو تعریف دیتے ہیں، یعنی نشانی. اور یہ جو نیچے ہے، نیچے اس کو قبر کہتے ہیں. اور یہ تو ہر شخص کچی رکھتا ہے، اس کو تو کوئی پکی نہیں کرتا. اور ایسا جاہل، ایسا کامل کہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی تو قبر پہ دیکھیں، اتنا بڑا گنبد ہے اور 1400 سال سے. کیا کہتا ہے؟ 1400 سال سے. اللہ کے بندے کس نے کہا 1400 سال سے؟ یہ تو رسول اللہ کی وفات سے کم و بیش 650-700 سال کے بعد بنائیں گے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے اصراف یہ صرف اور صرف ایصال ثواب کے نظریے سے کیے جاتے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کے قبر کے اوپر پانی کا کوئی مطلب کہ پرندوں کے لیے وہ نہیں رکھا جاتا ہے، کٹورا، پانی کے کٹورے رکھ دیتے ہیں. کس لیے؟ آئیں گے اس سے پیئیں گے اور ماں کو جو ہے میری سارے ثواب ہوگا. اور بعض کیا کرتے ہیں، اس قبر کے اوپر آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں، اس قبر کے اوپر 4 قل لکھ دیتے ہیں، حالانکہ قل 4 کی جگہ 5 بھی ہیں. 5واں قل کون سا ہے؟ 5واں قل قل اوحی الیہ انہ استمع. قل کی انہوں نے دلیل کیا بنائی ہے؟ دلیل یہ بنائی ہے قل کی کہ جو سورت قل سے شروع ہو وہ بڑی فضیلت والی ہے. تو قل سے تو 5 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 4 تو نہیں ہوتی، 5ویں بھی ہے. سورہ جن بھی تو قل سے شروع ہوتی ہے. اگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قل بھی لکھ دیے جاتے ہیں قبر پر، 5واں قل نہیں لکھا جاتا. اور لکھ کر کیا کہا جاتا ہے؟ جو برائے انسان ثواب، والدہ محترمہ فلاں 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 فلاں. اللہ کے بندو یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں قرآن پڑھنے سے ضد نہیں ہے، ہمیں اس طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے نفرت نہیں ہے. ہم اس کو فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں، اس کو اجر کا باعث سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کو اس طرح پڑھنا جس طرح تم پڑھتے ہو، یہ ثواب کا نہیں، یہ گناہ کا باعث ہے. یہ بخشش کا نہیں، یہ عذاب کا باعث ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بات دراصل اتنی سی سمجھ آتی ہے کہ قرآن میں مالک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ
توبہ میں، سورہ توبہ میں مالک ارشاد فرماتا ہے زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں، ان کو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ جی آج کیا ہوا؟ آج میرے گھر پہ قرآن خوانی ہوئی ہے، آج میرے گھر پہ ماشاءاللہ 50 لوگ آئے تھے، انہوں نے قرآن خوانی کی ہے۔ کس کے لیے جی؟ وہ میرے والد صاحب کی آج کی ان کا 40واں ہے نا، برسی ہے ان کی آج، اس لیے فخر کا باعث کیا جاتا ہے، بڑا مزین نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے صرف کہ مزین تو وہ بھی اعمال نظر آتے ہیں جو شیطان مزین کر دیتا ہے آنکھوں میں، جو شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ایک بات بڑی حیرانگی سے پوچھی جاتی ہے کہ جی اگر یہ بتائیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، برائی کیا ہے اس میں کیا برائی ہے؟ ہم قرآن کی تو تلاوت کر رہے ہیں، ہم ناچ گانے کی مجلسوں کا انعقاد تو نہیں کر رہے، ہم نے بیٹھ کر قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے، اس میں سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے، یہ قرآن پڑھنا تو فضیلت ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس طرح قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر ہے، سب سے بڑی برائی یہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر پوری مثال آتی ہے کہ اگر 4 رکعت اثر کی پڑھے فرض تو 5 پڑھنے میں کیا برائی ہے؟ زیادہ ہی عبادت کی ہے۔ 6 پڑھنے میں کیا برائی ہے؟ عبادت میں زیادتی ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اجر ملے گا، کیا کہا جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے برائی یہ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر پڑھی آپ نے، تو برائی یہ ہے کہ اس طرح قرآن پڑھنا رسول اللہ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے چند حدیث بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں کچھ اعمال یا کچھ ثواب تو ایسا ہے جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، لیکن جتنی وضاحت اس کی حدیث میں ہے ہمارا اتنے پر ہی ایمان ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ بتایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان مر جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 قسم کے عمل اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ 3 قسم کے عمل مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ کون کون سے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اس کے بعد آگے جتنی حدیثیں آئیں گی وہ اس حدیث کی وضاحت ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کہیں ایک درخت لگا دیا، لوگ آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں چھاؤں میں، دھوپ سے بچتے ہیں، چھاؤں سے مستفید ہوتے ہیں، یا لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں چھاؤں میں، کوئی عبادت کر لیتا ہے یا کوئی مسافر وہاں پر سو جاتا ہے، قیام کر لیتا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے کہیں پر جس طرح پانی ہے، پانی کا آپ نے کنواں کھدوا دیا، بورنگ کروا دی پانی کی، جب تک لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، خواہ آپ فوت بھی ہو جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی، صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس میں صلاۃ ادا کرتے رہیں گے، جب تک یہاں اللہ کی بندگی کی جاتی رہے گی، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن یہ سارے اجر یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں۔ اسی طرح آگے بتایا وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم جو نفع دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے اس کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، اب وہ جب تک اس قرآن کو پڑھتا رہے گا، اللہ کے دین کو سمجھتا رہے گا، اللہ کے دین کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے گا، یا یہ علمی ینتفع ایک ایسا صدقہ جاریہ یا ایسا آپ کے لیے ایک باغ ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے، جو پھل جس کے پھلوں میں کمی نہیں ہوتی۔ آگے بتایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، دیکھیں یہاں لاکھوں رحمتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی واضح بات ہے۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کیا کرے؟ دعا کرے۔ نیک اولاد جو اس کے لیے قرآن خوانیاں دیجیے، چاہے اس میں نوافل اس کا انعقاد نہ کرے، کیا ہے؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ آج آپ اور میں ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم نے اپنی اولاد کو اس قدر تیار کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے اور ہمارے بعد ہماری اولاد ہماری بخشش کی دعا کرے گی، اور یہ بخشش کی دعا جو کرے گی اس کی فضیلت کتنی ہے یہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے۔ کیا آج ہم نے اپنی اولاد کی اتنی تربیت کی ہے؟ افسوس کی بات ہے اللہ کے بندو، ہمارے بعض ایمان والوں سے بھی یہ شکوہ رہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو صبح آپ کی نیند بے شک خراب ہو، آپ خراب کرتے ہیں،
آپ کی گھر والی، آپ کی زوجہ، وہ اپنی نیند خراب کرتی ہے، کس لیے؟ بچے نے اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے۔ کیا ہوگا؟ پہلے گھر والی اٹھے گی، وہ پہلے ناشتہ واشتہ بنا کے بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلائے گی، کھا بچہ کھا کھا، کھلا کے بچہ فارغ ہو گیا، بچے کے اب جوتے پالش کرے گی، بچے کی یونیفارم استری کرے گی، بچے کو اپنے ہاتھ سے پہنائے گی، اس کے بٹن بھی بند کرے گی، اور اس کی شرٹ بھی صحیح کرے گی، اس کو تیار کر کے اس کے بعد اپنے خاوند کو یا بچے کے باپ کو اٹھائے گی، اٹھیے یہ جانا ہے اس میں اسکول۔ وہ کہے گا باپ کتنی نیند کیوں نہ آئی ہو، وہ کیا کرے گا؟ آنکھوں کو مسلے گا، بس منہ پہ ایسے چھینٹے مارے گا کہ آنکھیں صحیح طرح کھل جائے، اور پھر بچہ کسی، آج کل تو گھر کے قریب داخل کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ دور دور اسکولوں میں، دور زیادہ کوالٹی ہے، چاہے گھر کے قریب ہو بھی۔ کیا کرے گا؟ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرے گا، بچے کا بیگ وہ اپنے کاندھے پر لے لے گا یا موٹر سائیکل کے ساتھ لگا لے گا، بچے کو نہیں اٹھانے دے گا۔ اور اگر پیدل لے جانے کا معاملہ ہے، غریب ہے، تو پھر تو پکا ہے کہ بچے کا بیگ اپنے کاندھے پر، اور پھر بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر اسکول تک چھوڑ کے آئے گا۔ اسکول میں جا کے گیٹ سے اندر کرے گا، جیب سے 10 روپے نکالے گا، بچے یہ لے تیری جیب خرچی ہے۔ کتنا اہتمام ہے! یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ اہتمام کتنا ہے، دیکھیں آپ۔ یہی بات جب شام کو اپنے روزگار سے واپس آتا ہے، یہ کبھی اپنے بچے سے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا آج دن میں ظہر کی صلاۃ پڑھی ہے، عصر کی صلاۃ پڑھی ہے، بیٹا قرآن کو میں نے ایک رکوع تمہیں ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کا کہا تھا ہے، یا ایک آیات ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی کہیں تھی، وہ کہی ہے؟ پہلا سوال آ کر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اسکول گئے تھے، بیٹا ٹیوشن گئے تھے، یہ سوال ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول اور ٹیوشن نہ بھیجیں، کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں دین سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن آخر کیوں ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہم اپنے بچے کی ایسی تربیت کیوں نہیں کر رہے کہ ہم اگر فوت ہو جائیں تو ہمارا بچہ ہماری صلاۃ میت پڑھا سکے؟ ہم ایسی تربیت کیوں نہیں کر رہے اپنے بچے کی؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ بیٹا مر جائے باپ صلاۃ المیت پڑھائے، باپ مر جائے بیٹا پڑھائے۔ بات کیا ہے اس میں، کیوں کہا گیا یہ؟ آپ دیکھیں اگر میرا بھائی فوت ہوا ہے، میں اس کے لیے جب دعا کرتا ہوں، ہوتی ہے لگن، ایک گہرائی، ایک خون کا رشتہ ہے، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، کیا ہوتا ہے ذرا گہرائی سے دعا نکلتی ہے دل سے۔ لیکن باپ اور بچے کا رشتہ یہ اور زیادہ گہرا ہوتا ہے، باپ پھر دعا کرتا ہے وہ اور زیادہ گہرائی سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ باپ، میں نے آپ کو جس طرح آغاز میں بتایا، ایک گھنا درخت ہوتا ہے جو اولاد کے لیے سائے کی مانند ہوتا ہے، اور جب یہ درخت ہٹ جاتا ہے پھر دھوپ بھی دھوپ ہے، پھر چھاؤں نہیں ملا کرتی، پھر آزمائشیں ہی آزمائشیں نظر آتی ہیں زندگی میں۔ آپ دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس طرح دعا کرنا وہ ایک زیادہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا بچہ ہے، میں نے صلاۃ المیت پڑھائی، میں بھی دعا کروں گا، اب وہی دعا پڑھوں گا جو آپ پڑھیں گے صلاۃ المیت میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشہدنا، میں بھی یہی دعا پڑھوں گا۔ لیکن بعد میں آپ کا بچہ ہے، آپ کی دعا پڑھنے میں ایک بہت گہرائی ہوگی، بہت اس کے اندر محبت ہوگی اپنے بچے کے لیے، لیکن میرے پڑھنے میں کم ہوگی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو تیار کریں کہ آپ مرے تو آپ کا بچہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ یہ 3 قسم کے اعمال جن کا بتایا گیا، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، اور ولد صالح يدعو له۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر صدقہ جاریہ نہیں، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا کرے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لمیٹڈ ہے۔ لمیٹڈ کیسے ہے؟ آپ کا بچہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ 70 سال، 100 سال، آپ کے مرنے کے بعد اتنا ہی رہ پائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم۔ صدقہ جاریہ یہ بھی کسی حد تک رہتا ہے، اس کا بھی ٹائم بہت وسیع ہے، یعنی ایک لانگ ٹائم چلتا ہے، لیکن بالآخر یہ بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک درخت لگایا، ایک وقت ایسا آتا ہے وہاں سڑک کی تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں کاٹ دیا جاتا ہے، آپ نے کنواں کھدوایا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ چانس اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن نفع دینے والا علم یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہے، یہ ایسا باغ ہے جس کے پھل بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔
آپ نے 2 افراد کو سکھایا، ان 2 نے جو ہے اچھے طریقے سے آپ سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، دین سیکھ لیا، صلاۃ کی غلطیاں تھیں وہ ختم کر لی، یہ سارا کام آپ نے کیا۔ اب یہ 2 آگے بتا رہے ہیں، آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ایک نے 5 کو سکھایا، دوسرے نے 10 کو سکھایا، 15 ہو گئے، 2 یہ ہو گئے 17۔ ان 17 کے 17 کا اجر آپ کو ملے گا، اور ان 15 کا اجر ان 2 کو ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو اعمال کرنے والے ہیں ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے اعمال کرنے کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں ایک بات سمجھاتی ہیں، وہ کیا کہ یہ تینوں قسم کے اعمال یہ انسان اپنی زندگی کے اندر کرتے جاتا ہے، مرنے کے بعد ان میں سے کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ تینوں قسم کے صدقہ جاریہ کے لیے اپنا بندوبست اپنی زندگی میں کرتے جاتا ہے، نفع دینے والے علم کا پھیلاؤ اپنی زندگی کے اندر کرتے جاتا ہے، نیک اولاد کی تربیت، اولاد کو اتنی تربیت دینا یہ اپنی زندگی میں کرتے جاتا ہے۔ آج ایک بات یاد آ گئی، یہاں پر آپ دیکھیں، آج جب والدین مرتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا میرے مرنے کے بعد بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا کہ وہ جڑے رہیں، میری وراثت کو اچھے سے تقسیم کر دینا، اس میں زیادتی نہ کرنا۔ لیکن ایک پیغمبر کا ہمیں طریقہ ملتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا، وہ کیا مر رہے ہیں، موت قریب ہے، کیا کرتے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ مجھے تو اس کا غم ہے۔ ہمیں کیا غم ہوتا ہے؟ بیٹا انجینئرنگ کی تعلیم پوری کر لینا، بیٹا میڈیکل کی تعلیم پوری کر لینا، ہمیں مرتے ہوئے بھی یہی غم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم بندگی کریں گے اس کی جس کی آپ نے بندگی کی، ہم بندگی کریں گے اس الہ کی جس کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے بندگی کی، ہم اس کی بندگی کریں گے۔ بہرحال ساری باتوں کا مقصد یہ ہے، آج آپ کے اور میرے پاس وقت ہے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہمارے جسم میں گرم و سیال خون دوڑ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ گرم و سیال خون یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور یہ چھلکتے ہوئے یہ ہاتھ جو آج ہل رہے ہیں، جو چاروں طرف کام کر رہے ہیں، یہ ساکن ہو جائیں گے، ہمارا یہ جسم یہ لوگوں کا محتاج ہو جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ایسا کام کر جائیے کہ مرنے کے بعد ہی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے، اور اگر ہو سکے تو دین کا علم سیکھیے اور اس دین کے علم کو آگے پھیلائیے، یہ آپ کے لیے بڑا وسیع باغ بن جائے گا جو آپ کو نفع دیتا رہے گا۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، اس سے پہلے یہ جو حدیث بیان کی یہ مسلم، نسائی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ یہ نسائی کی حدیث سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، میت کے پیچھے اس کی 3 چیزیں جاتی ہیں، میت کو لے کر اس کی 3 چیزیں جاتی ہیں، کون کون سی؟ اہلہ ومالہ وعملہ، ایک اس کا اہل یعنی اس کی اولاد، اس کے گھر والے، دوسرا ومالہ اس کا مال، مثال کے طور پر اگر سمجھنا ہو اس طرح سمجھیے، قبرستان تک بری گاڑی میں جاتی ہے، زیادہ تر وہ گاڑی بھی جاتی ہے جو گاڑی ابا نے خریدی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مال بھی اس کی قبرستان تک جاتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے تھوڑا بہت جاتا ہے، وعملہ اور اس کے عمل بھی قبرستان تک جاتے ہیں، فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، کون کون سی؟ اہلہ ومالہ، اس کا اہل و عیال اور اس کا مال یہ واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز بچ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَعَمَلُهُ، اس کے عمل بچ جاتے ہیں، باقی دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ محبوب رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو اپنا مال محبوب ہوتا ہے، وارث جو ہمارے پیچھے وارثین ہوں گے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرا وارث ہے، وہ اس کے مال کو کون محبوب رکھتا ہے؟ ہم تو اپنے مال کو محبوب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مالہ ما قدم ومالہ ما آخر ومال غیرہ ما آخر، تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا،
ان مالہ ما قدم، تیرا مال وہ ہے جو تم نے آگے بیچ دیا، ومال وارثہ ما آخر، وہ مال تو وارث کا ہے جو رہ گیا ہے۔ آج آپ کی اور میری آنکھیں کھلی ہیں، یہ ہم نے زیبتن کیا ہوا ہے، کچھ ایسا ہے مال جو ہم کھا چکے ہیں، فنا کر چکے ہیں، کچھ مال ہمارا ایسا ہے جو ہم صدقہ کر کے آگے بیچ چکے ہیں۔ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، اس سے آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، کھا کر فنا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا، تیرا مال صرف وہ ہے۔ باقی جو مال ہے وہ تو وارثین کا مال ہے، وہ تیرا مال نہیں ہے۔ وہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ میرے پیچھے میری یہ بلڈنگ ہے، میری یہ کار ہے، میری یہ پلاٹ ہیں، یہ سارے، فرمایا تیرا مال یہ نہیں ہے، ابھی تیری آنکھیں بند ہو جائیں کس کا یہ؟ تیرے پاس کیا شورٹی ہے کہ تو ان سے استفادہ کر سکے گا، ان کو بیچ کے کھا سکے گا، یا پہن کر دیکھتن کر سکے گا، یا ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکے گا؟ ابھی کے ابھی تیری آنکھیں بند ہو جائیں، یہ مال کس کا ہے پھر؟ یہ وارثین کا مال ہے، وارثوں کا مال ہے۔ یہاں پر بتایا تیرا جو وارثوں کا مال وہ ہے جو تم نے پیچھے چھوڑا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی بھی تشریح کرتی ہے جس میں فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، قیامت والے دن انسان کچھ اعمال دیکھے گا جن کی نسبت سے پوچھے گا مالک یہ کیسے اعمال ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے، یعنی تو جو چھوڑ کے آیا تھا اب انہوں نے تیرے پیچھے تجھے نفع دیا۔ مرنے کے بعد انسان ماں باپ سے کیسے بہتر سلوک کر سکتا ہے؟ یہ بھی آج ایک سوال ہے کہ ماں باپ مر گئے، کچھ تو کہتے ہیں بہتر سلوک یہ ہے ان کی قبر کو پختہ کریں، ان کے لیے 30-40 برسیاں ان کا انعقاد کریں، اور کچھ تو یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہی قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ اگر والدین مومن تھے، اگر مشرک ہیں تو ان کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کی موت کے بعد ان سے کس طرح بہتر سلوک کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 4 باتوں میں ان سے تو بہتر سلوک کر سکتا ہے۔ 4 باتوں پر غور کریں اور آج کے اعمال پر غور کریں جو والدین سے اس میں سلوک کی آڑ میں کیے جاتے ہیں۔ 4 باتوں میں یہ بتایا الدعاء لہما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، وَإِيفَاءُ عَهْدِهِمَا، ان کے عہد کو پورا کرنا، اور وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي رَحِمَ لَكَ مِنْ قَبْلِهِمَا، ان لوگوں سے صلہ رحمی کا سلوک کرنا جن سے تم ان کی زندگی میں صلہ رحمی کا سلوک کرتا تھا۔ یعنی 4 باتیں، پہلے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، دوسری بات یہ کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کسی سے عہد کر کے چلے گئے، مثال کے طور پر والد نے زندگی میں عہد کر لیا تھا، کس سے؟ پڑوسی سے عہد کر لیا تھا کہ میں تجھے جو ہے فلاں چیز دلوا کے دوں گا، وہ عہد پورا نہ کر سکے، ان کا وقت ختم ہو گیا، اب تمہاری والدین سے بہتر سلوک یہ ہے ان کے مرنے کے بعد ان کے اس عہد کو پورا کر دو، اور اس کے علاوہ بہتر سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کی عزت کرو، ان کے دوستوں کی جن کی تم ان کی زندگی میں عزت کرتے تھے مرنے کے بعد ان کی عزت کرو۔ اس طرح دیکھیں مرنے کے بعد درجات بھی بلند ہوتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے درجے برابر بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی درجہ بلند ہوتا ہے تو انسان سوال کرتا ہے یا رب ای شیء ھذا، اے میرے رب یہ کس وجہ سے، یعنی یہ درجہ میرا کیوں بلند ہوا؟ جواب یہ آتا ہے ولدک استغفر لک، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، اس لیے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ دیکھیں اولاد کی تربیت پر یہ حدیث بھی جو ہے وضاحت کرتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مطرف رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے الہاکم التکاثر کی جو سورہ ہے اس کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا اس سورہ کی تلاوت کر کے پھر فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، یہی تیرا مال ہے۔ اسی طرح صدقہ صرف مال کا نہیں، صدقہ علم کا بھی ہے۔ اس کی وضاحت ابن ماجہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو دین کی تعلیم دے، پھر وہ دوسرے کو تعلیم دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں
معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جس شخص نے علم کی تعلیم دی اس کے لیے اس شخص کا بھی اجر ہے جو اس پر عمل کرے. وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے کہی، جس شخص نے دین کی تعلیم دی اس کے لیے اس کا بھی اجر ہے جو اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اسی طرح دیکھیں، یہ تو ایصال ثواب کی بات ہو گئی، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کے عذاب کا سبب بھی بنتی ہیں. اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کا عذاب بھی ملے گا اگر اس بات پر عمل ہو گیا. کیسے؟ اس میں آپ کے سامنے صرف 2-3 حدیثیں بیان کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں اور ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. اگلا جو اس حدیث کا یہ ہے، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی تو اس پر ان لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جنہوں نے اس گمراہی میں اس کی اتباع کی، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بچے کا وہ ذکر آتا ہے کہ دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے جو بھی قتل ہوتا رہے گا اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بچے کو بھی ملتا رہے گا جس نے پہلا قتل کیا، اس کو بھی اس گناہ کا جو ہے وہ ملتا رہے گا. اور اس کی وضاحت قرآن کی ایک آیات سے ہوتی ہے جس میں فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے لا علمی کے باعث گمراہ کیا. بہت برا ہے جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں. یہ سورۃ النحل کی آیت ہے. آخر میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ انسان مرنے کے بعد کون کون سے ثواب کے ذریعے چھوڑ کر جاتا ہے، کون کون سے ذریعے ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا ہے. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، دارمی کی روایت ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں یا دی جاتی رہتی ہیں. وہ یہ ہے جو مال صدقہ کرے بشرطے کہ اس مال کے حصول میں وہ اللہ کا تابع دار رہا ہو، یعنی وہ صدقے کا مال وہ حرام کا نہ ہو، وہ حلال مال، اس کو اجر ملتا رہتا ہے اس کا. اور ساتھ میں یہ فرمایا نیک لڑکا جو اس کے لیے اس کی موت کے بعد دعا کرے، نیک طریقہ جو وہ جاری کرے اور لوگ اس پر اس کی موت کے بعد عمل کریں، اور 100 افراد جو اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی مغفرت اور شفاعت کریں تو یہ شفاعت قبول کی جاتی ہے. یعنی 100 افراد اگر اس کی مغفرت کی دعا کریں، صلاۃ المیت پڑھیں، تو وہ شفاعت کر رہے، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے. یعنی ایک قسم کی گزارش ہوتی ہے، ایک عرض ہوتی ہے یا اللہ بخش دے. تو کہا یہ گیا کہ ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے دارمی کی، میں قیامت کے دن سب سے بڑے اجر کا مالک ہوں گا، میرے لیے میرا اجر بھی ہوگا اور ان کا بھی جو میری پیروی کریں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں سب سے بڑے اجر کا مالک ہوں گا، میرے لیے میرا اجر بھی ہوگا اور ان کا بھی جنہوں نے میرے بعد میرے جاری کیے ہوئے طریقے پر عمل کیا ان کا بھی ہوگا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بعد 3 چیزیں بہتر چھوڑ کر جاتا ہے. نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ کہ اس کا اجر ملتا رہے، اور علم جس پر عمل کرتا رہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اسی طرح آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس کے مرنے کے بعد اس کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں یہاں پر 6 باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. 6 قسم کے باتیں جو ہیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. پہلی، علم جو وہ پھیلا کر دیا. دوسرا، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے. تیسرا، قرآن جو ترکے میں چھوڑ جائے، یعنی قرآن جیسے آپ نے آج قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا، حلال مال تھا، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ نے قرآن خریدے کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا کہ آپ پڑھیں. چونکہ آپ نے خرید کر دیا ہے، آپ کا وہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ اس قرآن کو پڑھتا رہے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح مسجد جو اس نے بنائی، مثال کے طور پر آپ نے ایک مسجد بنائی، لوگ اس میں خلاف پڑھتے ہیں، درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، جب تک لوگ یہ کام کرتے رہیں گے، اس مسجد سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. 5ویں چیز یہ نہر جو اس نے جاری کی ہو، مثال کے طور پر وہی پانی والا نظام، وہاں نہر کا معاملہ ہے، یہاں کنویں کا معاملہ ہے، آپ نے بورنگ کروا دی، کنواں کھلوا دیا، اس سے لوگ جب تک استفادہ کرتے رہیں گے، چاہے آپ مر بھی گئے ہو، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا.
وہ صدقہ جو اس نے اپنی حیات میں حالت صحت میں کیا ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کو حاصل ہو. یعنی آپ نے ایک صدقہ اپنی حیات میں اپنی زندگی میں کیا، اور صدقہ جو آپ نے کیا، مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر خرید کر صدقہ کیا، ایک گھر خریدا، کسی مستحق کے حوالے کر دیا کہ آپ اس گھر میں رہیں. اگر آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کو وہ حاصل ہے، اس سے وہ استفادہ کر رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ مالک پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اپنی زندگی کے اندر ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ مالک ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات.